بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ تلاش رزق کے لیے انسان مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، مثلا محنت مزدوری، تجارت، کاروبار، ملازمت، زراعت وغیرہ۔ تلاش رزق انسانی ضرورت بھی ہے اور شرعی حکم بھی ہے، ورنہ انسان معاشی تنگی میں مبتلا ہو کر کئی طرح کے فتنوں جیسا کہ چوری، ڈکیتی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک ہے کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس سے رزق کی تلاش اور حصول کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں تلاش رزق کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نماز جمعہ سے فراغت کے بعد اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، یا پھر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے لوگ ہیں۔ وہ سب لوگ مہنگائی کی وجہ سے اس قدر پریشان ہیں کہ انہیں اپنا گھر چلانا مشکل نظر آتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر رزق کی برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے۔ تو ایسے لوگ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں رزق کے حوالے سے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ کے گھر کے اندر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن دوستو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اپنی ویڈیو میں مختلف قسم کے وظائف آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ دوستو اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ہم وظیفے کو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے بتایا جاتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وظیفے کو صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ویڈیو کو شارٹ میں دیکھا اور اس کو کرنا شروع کر دیا۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے، ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے کہ آپ نے وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کہیں اس میں کمی پیشی تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ملے۔ دوستو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے عمل سے پہلے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزی کمانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو اسی حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ تلاش رزق کے کیا اوقات ہونے چاہیے، دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا اسے انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، جب چاہے شروع کرے اور جب چاہے بند کرے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں، اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق حاصل کرنے میں دن کا شروع کا وقت جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ دن کے شروع وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو سب سے پہلے بازار میں جاتے ہیں اور سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ تلاش رزق کے لیے صبح کا وقت مناسب ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی گئی ہے۔ صبح کے وقت سے مراد سورج نکلنے کے بعد کا وقت ہے۔ صبح کے وقت سونا بے برکتی اور پریشانی کا باعث ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت دیر سے اٹھنا ایک معمول بن چکا ہے۔ جن لوگوں نے سکول کالج جانا ہوتا ہے یا پھر آفس جانا ہوتا ہے وہ تو جلدی جاگ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نہیں جانا ہوتا وہ بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے رزق کے اندر بے برکتی کی،
اور پریشانی کی۔ اس کے علاوہ رات گئے تک کام کاج میں نہیں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ دن بھر کام کر کے رات کو سکون سے اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں، تاکہ اگلے دن آپ تازہ دم ہو کر دوبارہ سے اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ایسے تمام لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے ایک بہت آسان سا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 2 رکعت نوافل برائے وسعت رزق کے لیے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد آپ نے سورہ کوثر 3 مرتبہ، اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس طرح جب آپ نماز 2 رکعت نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے، یا وارثو یا رزاقو۔ ایک تسبیح آپ یہ اسم مبارک کی کر لیں اور پھر 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، رزق کی فراوانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا اگر دن میں چاہیں تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ دوبارہ پھر سے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتح کے بعد سورہ کوثر کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے جب دوسری رکعت ادا کریں گے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا وارثو یا رزاقو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی آپ ایک تسبیح ضرور کریں۔ اور دوسری یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، یا کبھی ایسا ہو آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا پیدل، تو کوشش کریں بجائے اس کے آپ فضول باتیں کریں، فضول خیالات کو سوچ کر اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر نماز کے بعد سربہ سجود ہو کر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ بھی گزارش کروں گا، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں تو مانگیں گے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ نماز پنجگانہ کو پابندی سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ اپنا بلکہ آس پاس رہنے والے ان لوگوں کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں جو اتنی ہمت اور سکت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں، کیونکہ آج آپ کسی کے پیٹ بھرنے کا سبب بنیں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر ایسا اضافہ کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔